کسانوں اور ماہرین کی محنت سے زیتون کے شعبے میں مثال قائم ہوئی۔ پاکستان میں زرعی انقلاب کے لیے کسانوں کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا نیشنل اولیو ویلیو چین پالیسی کے اجرا کی تقریب سے خطاب۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات ختم نہ ہو سکے، حکومت قومی اسمبلی میں دوسری بار بھی کورم پورا کرنے میں ناکام۔ پی پی ارکان لابی میں بیٹھے رہے، ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس کل تک ملتوی کر دیا۔ پاکستان کی امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران میں موجود، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ ہیں۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ خطے اور عالمی امن و استحکام کی پاکستانی کوششوں کا حصہ ہے۔ دورے کا مقصد مشرق وسطی تنازع کے پرامن اور جامع حل کی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ فیلڈ مارشل تنازع کے پرامن، پائیدار اور جامع حل پر زور دیں گے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ پائیدار استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل، دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی معاملات پر بات ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزیر خارجہ اسماعیل بقائی کی بریفنگ، کہا پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ تہران اور اسلام آباد کے تعلقات بلند ترین سطح پر ہیں۔ ایران امریکی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحادیوں کی مدد لے گا۔ اسماعیل بقائی نے بتایا ایران کو مکہ معاہدے کی باضابطہ دعوت نہیں ملی۔ تہران ہر قسم کی جارحیت کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کو جنگ ختم کرنے کی شرائط طے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف اکنامک ڈی ڈے کا اعلان، اقتصادی جنگ کا آج سے آغاز۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں تہران کی فوج صلاحیت اور جوہری پروگرام ختم کر دیا، اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایران کو سہارا دینے والے ہر معاشی راستے کو بند کر دیں گے۔ معاون ممالک بھی زد میں آئیں گے۔ نائب صدر JD وینس کہتے ہیں تہران سے نمٹنے کے لیے متعدد آپشن موجود ہیں، تجارتی نقصان کی قیمت وصول کریں گے۔ ایران کا امریکہ کی اقتصادی جنگ سے نمٹنے کے لیے منصوبہ تیار، پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کا بیان، کہا صدر ٹرمپ کا معاشی حملے کا اعلان فوجی محاذ پر ناکامی کا اعتراف ہے۔ چیف ایرانی قومی سلامتی کونسل میجر جنرل محسن رضائی نے کہا معاشی جنگ میں کسی بھی ملک کی حمایت کو جنگ اقدام تصور کیا جائے گا۔ اقتصادی جنگ جاری رہی تو ایران خلیج سے تیل کی تمام برآمدات روک دے گا۔ نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے سوال کیا، مسٹر بیسنٹ آپ کہتے ہیں ایران کی فوجی صلاحیت ختم کر دی تو آپ کو معاشی جنگ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بلوچستان میں دہشت گردوں کا بزدلانہ وار، پشین میں سرانان کے قریب اینٹوں کے بھٹے پر حملہ، پولیس کے مطابق فائرنگ سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 4 مزدور جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا، حملہ آور فرار، لاشوں اور زخمی کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ میر رضا کیس تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس عمر سیال کو کمیشن کا سربراہ نامزد کر دیا۔ سندھ حکومت نے کمیشن کے TORs بھی طے کر دیے۔ میر رضا کے اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن کا قیام سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست دائر، تحقیقات کے لیے JIT بنانے کا مطالبہ، درخواست میں سندھ حکومت کے مختلف اداروں سمیت 19 افراد کو فریق بنایا گیا۔ عدالت کے فریقین کو 31 اگست کے لیے نوٹس، آئندہ سماعت تک جواب طلب۔ میر رضا کے والدین کی شکایت تھی کہ پولیس کیس کو خودکشی کی طرف لے جا رہی ہے، ورثاء کو مطمئن کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی گفتگو، کہا جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز کے بعد چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ راولپنڈی میں شادی شدہ خاتون کے کیس میں اہم پیش رفت، گرفتار گھریلو ملازم ذیشان کا ہنا جاوید کو قتل کیے جانے کا انکشاف۔ تفتیش کے دوران قتل سے متعلق 3 مختلف بیانات، ذرائع کے مطابق ایک بیان میں مقتولہ کے شوہر فیصل کو قاتل قرار دیا، دوسرے بیان میں جرم میں قاتل کی معاونت کا اعتراف، تیسرے بیان میں ہنا جاوید کو اکیلے ہی قتل کرنے کا بتایا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں خاتون پر بدترین تشدد ثابت، لیکن موت کی وجہ کا واضح تعین نہیں کیا جا سکا۔ رپورٹ کے مطابق گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، پسلیوں اور کولہے کی ہڈی پر زخم کے نشانات ملے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس، 40 نومنتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔
स्पीकर चौधरी लतीफ अकबर ने अरकान से हलफ लिया। भारत में तैनात अमरीकी सफीर के मुतनाज़ बयान के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। कहा गया, अमरीकी सफीर का जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना काबिल अफसोस और हक़ाइक़ के मुनाफी है। स्पीकर ने रूलिंग दी कि करारदाद अमरीकी सिफारत खाने को अरसाल की जाए। इजलास से कबल 8 मखसूस नशिस्तों पर वोटिंग, 6 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब, 2 सीटें पीपल्स पार्टी के हिस्से में आईं। पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम का आलमी सतह पर एतराफ़। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA1 से अपग्रेड करके B3 कर दी। मूडीज ने पाकिस्तान का मौशी आउटलुक मुस्तहकम बरकरार रखा। माहिरीन का कहना है रेटिंग में बेहतरी से पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट से सस्ता कर्ज आसान शराइत पर हासिल कर सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म की मूडीज की जानिब से रेटिंग बेहतर होने पर कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल और हुकूमती मौशी टीम की काविशों की पसीराई। कहा, सैयद आसिम मुनीर और मुतलका वज़रा इस अमर के लिए लायक तहसीन है। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से रेटिंग में बेहतरी इसका वाज़ेह सबूत है। हमारी मंजिल पाकिस्तान को एक मजबूत, खुद कफील और पायदार मईशत बनाना है। इसहाक डार के लंदन में बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सोमाली कज़ाकों से 10 पाकिस्तानी मल्लाहों की महफूज रिहाई के लिए हिमायत को सराहा। पाकिस्तानियों की जल्द वापसी के लिए फौरी इक़दामात पर जोर। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त को नंबर अलॉट। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर करने का अमल शुरू। नजरसानी दरख्वास्त कब मुकर्रर होगी, फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवन अमल किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा, अदालती फैसला वाज़ेह, कोई इबहाम नहीं। क्या आज से पहले कोई कैदी किसी दूसरे अस्पताल में नहीं रहा? हमने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि तौहीन अदालत केस कल या परसों लगाएं। 18 अगस्त के हुक्म पर अमल दरामद करवाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के उमूर और जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सियासी रवादारी और मुशावरत बरकरार रखने पर इत्तफाक। शुगर माफिया की आवाम से लूटमार बेनकाब। चीनी बरामद करने के लिए शुगर एडवाइजरी बोर्ड को गलत अदाद शुमार देने का इंकशाफ। मसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेज के मुताबिक चीनी बरामद की इजाजत के लिए गन्ने की पैदावार और चीनी के इजाफी ज़खायर के गलत अदाद शुमार दिए गए। जानबूझकर ताखीर करके मार्केट में किल्लत पैदा की गई। मनमानी कीमतें बटोरी गई। हुकूमत से ली गई सब्सिडी अलग थी। दियामर की नियाट वैली में ग्लेशियर्स में खतरनाक दरारें। ग्लेशियर फटने से मकामी आबादी को बड़े नुकसान का खदशा। गुज़श्ता रोज ग्लेशियर का कुछ हिस्सा फटने और सैलाबी रैले के बायस नुकसानात। मसनूई झील बन गई। इलाका मकीन खौफ व हिरास का शिकार। आबादी की हिफाजत के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा।